على رسول الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار۔ حضرات ابھی میں نے آپ حضرات کے سامنے نبی آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پڑھی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حقیقت کو اجاگر فرمایا کہ قبر جنت کی کیاریوں میں سے کیاری ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا ہے۔ حضرات اس کی تفصیلات میں پڑھے بغیر یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ اگر دنیا میں انسان ایمان و اخلاص کے ساتھ اچھے اعمال کرتا ہے تو وہی تو کہ زمین گلے گلزار بن جاتی ہے، اور ایمان و عمل کے متعلق جو بھی چیزیں ہیں ان میں سے اگر کچھ نہ کیا تو یہ تو کہ زمین جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا بن جاتی ہے، اور عذاب در عذاب کے واسطے ساری چیزیں تیار ہوتی ہیں اور قیامت تک اسے عذاب کا سامنا کرنا ہوتا ہے۔ حضرات جب انسان مر جاتا ہے اسے کفن دفن کے نتیجے میں جب اس کو 2 گز زمین کے آغوش میں بھیج دیا جاتا ہے، پھر 2 فرشتے جن کا نام منکر نکیر ہے وہ آتے ہیں اور پھر وہ مردے سے سوال کرتے ہیں تمہارا رب کون ہے، تمہارا دین کیا ہے، اور پھر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی شبیہ پاک بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں تمہارا اس فرد بشر کے بارے میں کیا کہنا ہے، اور ایمان و عمل سے مزین فرض سارے سوالوں کا جواب دیتے چلا جاتا ہے اور وہ علیہ ترتیب کہتا چلا جاتا ہے میرا رب اللہ ہے، میرا دین اسلام ہے، اور شخص محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس کے برخلاف کافر فاجر فاسق لاجواب ہوتا ہے، اس کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا، پھر وہیں سے اس کے اوپر عذاب کا سلسلہ جاری ہو جاتا ہے، اس کے اوپر ایسا زہریلا سا مسلط کر دیا جاتا ہے جو ایک بار زمین پھونک دے تو قیامت تک وہاں پر سبزہ نہ ہوگے۔ اسی طرح اس پر قبر تنگ کر دی جاتی ہے۔ حضرات دنیاوی زندگی میں گھر والے، محلے والے، خاندان والے سب افراد مل جل کر زندگی گزارتے ہیں، مصیبت و پریشانی میں سب ایک دوسرے کے معین و مددگار ہوتے ہیں، مگر قبر کا عالم کچھ اور ہی ہوتا ہے، وہاں انسان اکیلا ہوتا ہے، وہاں اس کا کوئی دوست و ساتھی نہیں ہوتا، وہاں صرف اس کے اچھے اعمال ہوتے ہیں۔ حدیث میں آ رہی ہے کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے ساتھ 3 چیزیں جاتی ہیں، مال و دولت اور اس کے اچھے اعمال اور اعزاء و اقارب۔ اس کے دفن کے بعد اعزاء و اقارب مال و دولت لوٹ آتے ہیں اور اس کے اچھے اعمال اس کے ساتھ رہ جاتے ہیں۔ اب اس کے اعمال کے مطابق اس کے ساتھ سلوک کیا جائے گا، اور اس کے اچھے اعمال ہیں تو اس کا اعزاز و اکرام کیا جائے گا، اور اگر برے اعمال ہیں تو اس پر عذاب مسلط کر دیے جائیں گے۔ نیک اعمال والوں سے کہا جائے گا تم نئی نوی دلہن کی طرح سو جاؤ، اور برے اعمال والوں پر سانپ بچھو مسلط کر دیے جائیں گے اور قیامت تک اسے تکلیف پہنچاتے رہیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین وآخر دعوانا۔ ماشاءاللہ بہت ہی اچھا میسج دیا ہمیں اور آپ کو کہ ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ دنیا کی زندگی میں رہتے ہوئے ہم اپنی آخرت نہ بھولیں، کیونکہ وہ ایسا گڑھا ہے کہ جس میں لوگ ڈال کے چلے آتے ہیں تو پھر یا شب قدر میں یاد آتی ہے یا 15 شعبان کو یاد آتی ہے، اس کے علاوہ کبھی یا کسی کی میت ہو گئی تو یاد آ گئی، ورنہ پھر وہ بھول جاتے ہیں۔ آپ کا مال، آپ کی دولت سب کھانے کے بعد ان کو ڈکار بھی نہیں لیتے، یاد بھی نہیں رہتا کہ ہمارے کوئی والدین تھے جنہوں نے پسینہ بہایا تھا ہمارے لیے، جنہوں نے اپنا پیٹ کاٹا تھا، اور جنہوں نے دھوپ اور بارش کو سہا تھا، جس کی سختیوں کو سہا تھا، اور ہمارے لیے یہ دولت بنا کر گئے تھے، ہمارے لیے مکان بنا کر گئے تھے۔ بہرحال مقصد یہ ہے کہ